بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی تو بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی، لیکن نصیبوں نے برباد کر دیا تھا۔ مہک کی شادی اپنے کزن طاہر سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ مہینے تو سکون سے گزرے تھے۔ ساس نند سب پوچھنے لگے 8 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی اللہ کی رحمت۔ مہک کوئی جواب نہ دیتی۔ وقت گزرنے لگا، 5 سال گزر گئے، لیکن مہک ماں نہ بن سکی۔ پھپھو، ساس، نند، یہاں تک کہ طاہر بھی طعنے دینے لگا۔ پھپھو تو بار بار کہتی، یہ منحوس ہے، بس اس سے جان چھڑوا لینی ہے۔ بانجھ پن کا طعنہ، وہ الفاظ کتنا درد دیتے ہیں، یہ صرف ایک عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ مہک ہر شام طنز سہتے ہوئے سوتی۔ صبح سخت لہجے اس کے منتظر ہوتے۔ بہت دعا مانگی، اے میرے اللہ، مجھے معاف فرما، مجھ پہ رحم فرما، میں اب تھک گئی ہوں، باتیں سن سن کر مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ سانس کبھی کسی حکیم کے پاس تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی۔ مہک کو مہک کا ہر ٹیسٹ کلیئر ہوتا۔ جب طاہر سے کہتے اپنا ٹیسٹ کروانے کو تو وہ انکار کر دیتا۔ 7 سال گزر گئے تھے، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دن مہک کھانا بنا رہی تھی، طاہر گھر آیا، ساتھ ایک لڑکی تھی۔ ماں نے پوچھا، طاہر بیٹا یہ کون ہے؟ طاہر مسکرا کر بولا، اماں یہ تیری بہو ہے، ہم نے کورٹ میرج کی ہے۔ ماں پہلے کچھ پریشان سی ہوئی، پھر مہک کی طرف دیکھ کر بولی، اس منحوس کا کیا کرنا ہے؟ طاہر مہک کی طرف دیکھ کر 3 بار طلاق کہا، پھر دوسری بیوی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں چلا گیا۔ ساس نند سب بہت خوش تھے۔ مہک کی تو دنیا ہی آخر ہو گئی تھی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی وہ؟ زندگی بھر رونے کے سوا وہ انجام جانتی تھی۔ جب وہ عورت کو طلاق ہو جائے تو یہ معاشرہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ طلاق والی لڑکی کو صرف گوشت کا ٹکڑا سمجھا جاتا۔ یہ 10 سال پہلے وہ کب جانتی تھی یوں آنے والا وقت اس پہ قہر برسائے گا؟ وہ کب جانتی تھی اس کے دامن پہ طلاق کا دھبا لگ جائے گا؟ سانس گالی دے کر بولی، منحوس نکل جا اب ہمارے گھر سے۔ بنا کچھ کہے لبوں کو سی لیا۔ کیا شکوہ کرتی، اب کیا شکایت کرتی؟ جب زخم ہی اپنوں نے دیے تھے۔ کمرے میں گئی، اپنا موبائل لیا، الماری میں کپڑے پڑے ہوئے تھے، کچھ ضرورت کا سامان تھا۔ طاہر کہتا تھا نئی موٹر بائیک لینی۔ مہک نے پیسے جمع کرتے کرتے 5 سال میں 70,000 روپے جمع کر لیے تھے۔ اپنے خرچ میں سے جاتے ہوئے طاہر کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی، پاگل ہوں، تو کسی کو دکھ نہیں نہ دیتے، میں بد دعا نہیں دوں گی، بس میرے نصیبوں کا سفر ہی ایسا ہے۔ خوش رہو تم دونوں، اور ہاں یہ لو 70,000 روپے، کہتے تھے نا بائیک لینی ہے، یہ میری طرف سے تم کو شادی کا گفٹ ہے۔ طاہر مہک کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، غم کا ایک بھی آنسو نہ تھا۔ نہ جانے کیسے اتنا صبر کیے ہوئے تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مہک نے پھپھو کے سامنے سر جھکایا، پھپھو جان، چلو مانا میں منحوس ہی سہی، لیکن آپ میری پھپھو بھی تو ہیں نا، مجھے پیار تو دے دیں۔ الوداع کرتے ہوئے پھپھو نے منہ موڑ لیا، مسکرانے لگی، ہائے کیسے اتنی نفرت کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ پیدل ہی گھر کی جانب چلنے لگی۔ جیسے ہی گھر سے قدم باہر رکھا، ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو کا طوفان بہنے لگا۔ سرخ آنکھیں، برباد زندگی، تڑپتا دل، بے بسی کی انتہا، ہزار شکوے شکایت لبوں پہ، کس سے کہتی، کس کو سناتی، کیا گزری اس پہ۔ رکشے میں بیٹھی امی ابو کے گھر آ گئی، مسکرا رہی تھی، امی سے ملی، بھابھی، بھائی، ابا سب گھر تھے، سب سے مسکراتے ہوئے